السلام علیکم اسٹوڈنٹس آف سیکنڈ ایئر. یہ آپ کا ایجوکیشن کا لیکچر ہے. ہم نے اپنا تھرڈ چیپٹر سٹارٹ کیا ہوا ہے جو کہ پاکستان کی تعلیمی پالیسیاں اور منصوبے اس کا ٹائٹل ہے. ٹھیک ہے، اس میں ہم نے جو ہے وہ اب تک پاکستان میں جتنی بھی تعلیمی پالیسیاں یا تعلیمی منصوبے بنائے گئے ہیں مختلف حکومتوں کے زیر اثر، وہ سارے جو ہیں وہ ان میں سے جتنے امپورٹنٹ ہیں وہ اس میں ہم پڑھ رہے ہیں. کل ہم نے جو پڑھا تھا وہ تھا قومی تعلیمی کمیشن 1959. اس میں جو بھی اہم تجاویز پیش کی گئی تھی تعلیمی پالیسی مرتب کرنے کے لیے وہ ساری ہم نے پڑھی تھیں. آج ہم نے قومی تعلیمی پالیسی 1970 پڑھنی ہے. ٹھیک ہے، اس کو میں ریڈنگ کرتی جاؤں گی اور ساتھ ساتھ آپ کو ایکسپلین کرتی جاتی ہوں. 1916 میں مارشل لاء لگا تو جنرل محمد یحییٰ خان کی حکومت برسر اقتدار آئی. اس نے ایئر مارشل نور خان کی سربراہی میں تعلیمی تجاویز مرتب کرنے کے لیے ایک کمیٹی کا تقرر کیا. اس کمیٹی نے پورے ملک سے طلباء، اساتذہ، سیاسی نمائندوں اور عام لوگوں سے وسیع پیمانے پر رابطے کیے اور نئی تعلیمی پالیسی کے لیے تجاویز مرتب کیں. عوامی حلقوں نے اس رپورٹ کا خیر مقدم کیا. مارچ 1970 میں اسمبلی نے نور خان پالیسی کی منظوری دے دی. اس پالیسی کے نمایاں خد و خال درج ذیل ہیں. ٹھیک ہے، 1969 میں جب مارشل لاء لگا ملک میں تو ایئر مارشل نور خان کی سربراہی میں جو ہے وہ تعلیمی کمیٹی ایک مرتب کی گئی جس نے پورے ملک سے ڈیٹا اکٹھا کیا، جس میں طلباء کا، اساتذہ کا اور سیاسی نمائندوں کا اور عام لوگوں کے جو ہے وہ وسیع پیمانے پر اس نئی پالیسی کے لیے تجاویز مرتب کی گئیں. اور تمام حلقوں میں جو ہے یہ جتنی بھی جو بھی تجاویز تھیں اس پالیسی سے ریلیٹڈ ان کا خیر مقدم کیا گیا، لوگوں نے اس کو سراہا. اس لیے مارچ 1970 میں اسمبلی نے نور خان کی اس پالیسی کی منظوری دے دی. ٹھیک ہے، یعنی اسمبلی میں یہ جتنی بھی تجاویز تھیں اس تعلیمی پالیسی کی وہ منظور کر لی گئیں. اور اس پالیسی کی جو امپورٹنٹ پوائنٹس تھے وہ انہوں نے آپ کی بک میں جو ہے وہ موجود ہیں. اس میں سب سے پہلے تھا ابتدائی تعلیم. اس پالیسی میں تجویز کیا گیا کہ ابتدائی تعلیم پہلی سے 8ویں جماعت تک شمار کی جائے اور 1980 تک یہ لازمی کر دی جائے. 5ویں درجے تک تعلیم مفت ہوگی. کارخانہ داروں کو ہدایت دی جائے گی کہ وہ اپنے ملازمین کو ضروری تعلیم دیں اور ایران کے سپہ دانش کی طرز پر ایجوکیشن کور قائم کی جائے. ٹھیک ہے، ابتدائی تعلیم اس پالیسی میں تجویز پیش کی گئی کہ ابتدائی تعلیم جو ہے وہ پہلی کلاس سے 8ویں کلاس تک جو ہے وہ شمار کی جائے گی اور 1980 تک ایسی اصطلاحات نافذ کی جائیں گی جو ہے جس کی وجہ سے 5ویں درجے تک کی تعلیم جو ہے وہ مفت دی جائے. اس میں کسی بھی قسم کی فیس جو ہے وہ طالب علموں سے طلب نہ کی جائے. اور جو کارخانے دار ہیں، جو کارخانوں کے مالکین ہیں، ان سے یہ جو ہے وہ اس پہ عمل درآمد کرایا جائے کہ وہ اپنے تمام تر ملازمین، ان کے کارخانوں میں جتنے بھی کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو جو ہے وہ بنیادی تعلیم یا ابتدائی تعلیم جو ہے وہ مفت فراہم کی جائے اور ان کی تعلیم جو ہے وہ اس کو اہمیت دی جائے. اس پالیسی کی جو دوسری جو ہے وہ تجویز تھی وہ تھی علم التعلیم. ٹھیک ہے، اساتذہ کی کمی دور کرنے کے لیے سفارش کی گئی کہ انٹر اور ڈگری کی سطح پر علم التعلیم کو بطور اختیاری مضمون کے شامل نصاب کیا جائے. علم التعلیم کون سا مضمون ہے؟ ایجوکیشن، جو کہ آپ ایز این الیکٹیو سبجیکٹ اپنے فرسٹ ایئر انٹرمیڈیٹ میں بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں اور گریجویشن جو بی اے کی ڈگری ہے اس میں بھی آپ کر سکتے ہیں. تو یہ تجویز یا یہ سفارش جو ہے یہ اس پالیسی کا حصہ ہے جو کہ جس پہ عمل درآمد ہوا اور آپ یہ سبجیکٹ اپنے جو ہے وہ الیکٹیو سبجیکٹس میں کے جو گروپس ہوتے ہیں اس میں سے سلیکٹ کر سکتے ہیں. اور اس سبجیکٹ کو ایز اے سبجیکٹ انٹروڈیوس کرانے کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ زیادہ سے زیادہ جو ٹیچنگ سکلز ہیں یا تدریس کا طریقہ ہے وہ آنے والی جنریشن میں جو ہے وہ اچھے اساتذہ جو ہے وہ قابل اور اچھے اساتذہ کو سامنے لانے کے لیے ضروری ہے کہ یہ ایز اے سبجیکٹ ان کو یہ چیز پڑھائی جائے. نمبر 3 پہ جو تجویز تھی وہ تھی سائنس کالج اور سائنس اسکول. اس پالیسی میں سفارش کی گئی کہ ہر ضلع میں ایک سائنس کالج اور ہر تحصیل میں ایک سائنس اسکول قائم کیا جائے. جو سائنس سبجیکٹس کی امپورٹنس ہے ہمارے ملک کی ترقی میں یا
اس سے کسی بھی قسم کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اس لیے اس بات کو ضروری سمجھتے ہوئے اس چیز کو جو ہے وہ یہ سجیشن کو بھی اس میں شامل کیا گیا اس پالیسی میں کہ ہر ضلع میں ایک سائنس کالج لازمی ہو اور ہر تحصیل میں ایک سائنس اسکول کا قیام جو ہے وہ عمل میں لایا جائے۔ نمبر 4 پہ ہے قومی زبان۔ پالیسی میں اردو کے بارے میں سفارش کی گئی کہ اسے قومی زبان قرار دے کر سرکاری زبان بنایا جائے اور درسی کتب اردو میں تیار کی جائیں۔ انگریزی کو بطور ذریعہ تعلیم ختم کرنے کے مسئلے پر غور و خوض کے لیے ایک کمیشن قائم کرنے کی سفارش کی گئی۔ نور خان پالیسی میں انتخابات کے ذریعے طلبہ یونین قائم کرنے کی بھی سفارش کی گئی۔ نور خان کی تعلیمی پالیسی کئی اعتبار سے ایک جامع اور منفرد پالیسی تھی، لیکن اس رپورٹ کے عملی نفاذ کا موقع نہ مل سکا۔ ٹھیک ہے، تو قومی زبان جو ہے وہ پالیسی میں اس بات کو ڈسکس کیا گیا کہ اردو کے بارے میں سفارش کی گئی کہ اسے قومی زبان قرار دیں اور سرکاری زبان بنایا جائے۔ ٹھیک ہے، اور درسی کتب جو ہیں وہ بھی ساری اردو میں ہی تیار کی جائیں۔ انگریزی کو بطور ذریعہ تعلیم یعنی تعلیم دینے کا ذریعہ انگریزی زبان کو ختم کر دیا جائے، جو کہ برطانوی راج کے ساتھ جو ہے وہ برصغیر میں جس کی آمد ہوئی تھی انگریزی زبان کی، اور جو ایسٹ انڈیا کمپنی نے یا برطانوی حکومت نے جب اپنا تعلیمی نظام نافذ کیا تھا برصغیر کے مسلمانوں پہ، تب سے انگریزی زبان جو ہے وہ ذریعہ تعلیم بن کے چلی آ رہی تھی، لیکن اس پالیسی میں یہ تجویز پیش کی گئی کہ انگریزی کو جو ہے وہ ختم کر کے ذریعہ تعلیم بھی اردو زبان کو ہی بنا دیا جائے، اور جو ہماری قومی زبان ہے، جو ہماری نیشنل لینگویج ہے، وہ بھی اردو ہی ہو۔ اور اس چیز کو جو ہے اس پہ عمل درآمد کرنے کے لیے کمیشن قائم کرنے کی سفارش بھی کی گئی۔ نور خان پالیسی میں ایک اور چیز جو انٹروڈیوس کرائی گئی تھی وہ یہ تھی کہ طلبہ یونین یعنی جو ہے وہ طالب علموں کی جو مختلف یونینز ہوتی ہیں ان کو بھی قائم کیا جائے۔ نور خان پالیسی کئی اعتبار سے ایک جامع اور منفرد پالیسی تھی، لیکن اس رپورٹ کے عملی نفاذ کا موقع نہ مل سکا۔ اب یہ تمام تر سفارشات جو ہیں وہ بحیثیت پالیسی ایک تعلیمی پالیسی بہت زیادہ اسٹرانگ تھیں اور منفرد بھی تھیں، لیکن بہت ساری وجوہات کی بنا پر یہ تمام تر جو تجاویز تھیں یہ صرف تجاویز رہ گئیں، ان کو عملی جامہ نہیں بنایا جا سکا۔ اس میں جو ہے وہ بہت ساری اور فیکٹرز جو ہیں وہ انکلوڈڈ تھے، جس کی وجہ سے یہ تمام تر جو سجیشنز تھیں تعلیمی پالیسی کی یہ آن پیپر رہ گئیں، ان کو پریکٹیکل امپلیمنٹیشن ان کا نہیں ہو سکا۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہو گئی آپ کی قومی تعلیمی پالیسی 1970 جو آج ہم نے پڑھی، جس کے بیسک 4 پوائنٹس تھے، 4 تجاویز تھیں جو نمایاں اس کے خد و خال تھے اس پالیسی کے۔ اس میں سب سے پہلے ابتدائی تعلیم کہ وہ کون سی جماعت سے کون سی جماعت تک جو ہے وہ ابتدائی تعلیم کنسیڈر کی جائے گی، اور وہ مفت تعلیم 5ویں جماعت تک 1980 تک کوشش کی جائے گی کہ ابتدائی تعلیم بالکل مفت کر دی جائے۔ اور یہ سارا اس کے بعد آپ کا علم التعلیم کا جو سبجیکٹ آف ایجوکیشن ہے وہ ایز این الیکٹیو سبجیکٹ انٹروڈیوس کرایا جائے بی اے اور ایف اے لیول پہ۔ اس کے بعد سائنس کالجز کا قیام، سائنس سکولز کا قیام، اور پھر قومی زبان کے بارے میں جو بھی اس میں ڈیٹیلز شیئر کی گئی تھیں۔ نیکسٹ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے قومی تعلیمی پالیسی 1972 to 80، اور اس کے بھی جو تجاویز تھیں اس میں جو دی گئی تھی وہ ساری ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ آج کے جو آپ کا لیسن ہے اس کو اچھی طرح سے پڑھ لیجئے گا اور ساتھ ساتھ یاد کرتے جائیں، تاکہ آپ کو جو ہے وہ یہ سیم پالیسیز، مختلف پالیسیز جو ہیں ان کے پوائنٹس جو ہیں وہ مکس اپ نہ ہو اور ساتھ ساتھ آپ کو سمجھ میں آتا جائے۔ اوکے سیکنڈ ایئر۔